أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 18 جولائی 1987 میزان چوک کوئٹہ میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في مقام آخر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو
وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آوازیں جو آتی ہیں اس طرف سے یا پیچھے سے یا اس طرف سے، ان آوازوں پر کنٹرول کیجیے. صدر اجلاس عمائدین ملت محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 18 جولائی 1987 ہم یہاں کوئٹہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 2 روزہ ختم نبوت کانفرنس کے آخری اجلاس میں جمع ہیں. کل سے آپ اپنے دینی رہنماؤں سے کانفرنس کے موضوع سے متعلق ان کے خیالات سماعت فرما رہے ہیں. میں اس پروگرام میں شرکت کے لیے آزاد کشمیر راولاکوٹ سے یہاں حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ کل مجھے پھر مظفر آباد آزاد کشمیر میں قرآن و سنت کانفرنس میں شرکت کرنا ہے. احباب نے آج کے میرے بیان کے لیے جو موضوع مجھے دیا ہے وہ عظمت قرآن کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ملت اسلامیہ کی
ذمہ داریاں اور فرائض. اس ضمن میں میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا ارشاد باری تعالی ہے قرآن انسانی فکر و نظر کے لیے وہ رہنمائی مہیا کرتا ہے جس میں حق اور راستی کے سوا کچھ نہیں. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا بنی نوع انسان کے لیے ان کے قلب و نظر کی جلی و خفی بیماریوں کا آخری علاج قرآن کریم تجویز کیا گیا. یہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے اور ظالموں کے لیے پیغام موت. عزیز دوستو، قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ یہ انسانی قافلے کو ہر دور میں ایسی فکری روشنی فراہم کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنے نظریاتی سفر کے لیے سیدھے راستے پہ بھی چل سکتے ہیں اور اس سفر میں درپیش خطرات سے بھی بچ سکتے ہیں. اس لحاظ سے قرآن کریم انسانیت کی آخری پناہ گاہ ہے. جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اسے اپنی فلاح اور نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، قرآن کریم ایک سچے دوست کی حیثیت سے اسے اپنے دامن میں لیتا ہے اور امن و سلامتی سے ہمکنار کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے حیرت ہے کہ ان آوازوں پر کارکن حضرات مجھے بتایا گیا تھا کہ جمعیت طلباء اسلام کے ہزاروں نوجوان منظم ہیں، لیکن یہ منظم کہاں گئے ہم لوگ؟ عزیز دوستو، آپ نہ بولیں نا، جب چپ کر آئے تو آپ نہ بولیں. عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مایوس انسان جس کا دامن کئی انسانوں کے خون ناحق سے رنگین تھا اور جس کا ضمیر اسے تباہی اور دائمی ہلاکت کی منزل دکھا رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا.
کہنے لگا اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے جرائم معاف ہو سکتے ہیں اور میری بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے؟ عزیز دوستو، یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے غزوہ احد کا ایک سرفروش سپاہی اور اسلامی تاریخ کا ایک مایہ ناز کردار سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف شہید نہیں کیا بلکہ سخاوت اور شفقیت کی حد کرتے ہوئے ان کی لاش کے ٹکڑے کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر آئے تو ان کی مظلومیت کا منظر دیکھ کر اشکبار ہوئے، آپ دیدہ ہوئے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، بدلہ لینے کے لیے مشرکین نے ویسی کو خریدا تھا اور اس کے ذمے یہی لگایا گیا تھا کہ وہ اسلام کے مایہ ناز سپاہی حضرت حمزہ کو قتل کرے تو منہ مانگا انعام پائے۔ چنانچہ اس نے ایسے کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتا ہے اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس شرط پر کہ تم اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی توحید اس کے رسول کی رسالت و ختم نبوت قرآن کریم کی حجیت روز قیامت اور فرشتوں کی صداقت پر ایمان کے بعد ایک جرم نہ کرنے کا وعدہ کر لے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تیری جہنم جنت سے بدل جائے گی۔ جو جرم جو قرآن کی نظر میں ناقابل معافی ہے اس کی وضاحت بھی خود قرآن نے کر دی۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بالیقین اللہ ہرگز نہیں معاف کرتا شرک کرنے والے کو، باقی جسے چاہے معاف کر دے۔ لیکن مشرک کے لیے معافی ناممکن۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے باریک سوراخ میں
لہیم و جسیم اونٹ تو گزر سکتا ہے، لیکن جبہ پوش مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے واضح اعلان ہوا حج اکبر کے دن کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ایک روشن ضمیر باپ کی وصیت ملی ہے جو اس نے آخری وقت اپنے بیٹے کو کی۔ وہ حکمت و دانائی کا بادشاہ جسے قرآن نے حکیم کہا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یہ حکمت و دانائی کا بادشاہ اپنے بیٹے کو بوقت مرگ بلاتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا لخت جگر، میں نے تیرے لیے سیم و زر کے ڈھیر نہیں لگائے، محلات نہیں بنوائے، جاگیریں نہیں بنائیں، اور کوئٹہ کے روشن ضمیروں، بلوچستان کے روشن ضمیروں، قرآن کی نظر میں جو حکیم ہے، جسے قرآن نے حکمت و دانائی کی سندیں دی ہوں، وہ کبھی زر و سیم کو سونے چاندی اور جاگیروں، محلات اور کوٹھیوں کو اپنی زندگی کی منزل نہیں بنا سکتا، کہ یہ سب فانی ہے۔ نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل۔ بہت سے ایسے گزر گئے جنہوں نے عیاشی کے لیے محل تعمیر کرائے اور محلات کی بنیادوں میں مظلوموں کا خون ڈالا، مظلوموں کے خون سے دیواریں رنگین کی، مظلوموں کی آہوں پر محلات تعمیر کیے، لیکن ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا
معطر بدن تھا مسین چلن تھا، جب قبر کون ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا لخت جگر، میں نے تیرے لیے سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے، محلات اور جاگیریں نہیں بنائیں، ایک حکمت و دانائی کا میٹھا بول دیتا ہوں، اگر اس کو نبھا دیا تو تجھ سے بڑا تونگر کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ بول کون سا ہے؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، طواف میں، ندا و پکار میں، مصائب میں، مشکلات میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ عزت دینے والا وہی، رزق دینے والا وہی، بیماریاں دور کرنے والا وہی، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود وہی، ہر جگہ موجود وہی، علام الغیوب وہی، کار ساز و دستگیر وہی، حاجت روا و مشکل کشا وہی۔ کون؟ میں پھر پوچھتا ہوں، کون؟ کون؟ اللہ ہی۔ میں نے تو اس وعدے پر آپ کو متوجہ کیا ہے کہ یہ حشر تک نہ بھولو، اللہ کے حضور مل کے کہیں گے ہم نے تجھ سے ہی والا تعلق جوڑا تھا، بھی والا نہیں۔ بہت سو کو ناراض کیا ہم نے تیرے لیے، بہت سی آنکھیں غضبناک ہوئی، بہت سی زمینوں پہ بل پڑے، منصوبے بنے، بلکات ہوا، نہ معلوم کیا کچھ کیا گیا، لیکن ہم نے ہی کے تعلق کو نبھایا، تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا۔ کوئٹہ کے روشن ضمیروں، یاد رکھیے گا شرک کی لعنت سے بچ کے رہیے، گناہوں کے باوجود جنت یقینی، اور اگر خدا نخواستہ شرک ہو گیا تو نیکیوں کے باوجود جہنم یقینی۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی وصیت فرمائی، شرک نہ کرنا، کامیاب ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رضاکار سے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، چاہے تجھے قتل کیا جائے یا جلا دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ شرک ناقابل معافی، اس لیے بلوچستان والوں کے شرک محض گناہ نہیں، غداری ہے۔ خطائیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن غداریاں معاف نہیں ہوا کرتی، کہ ہوا کرتی ہیں؟ خطاکاروں کو معافی مل سکتی ہے، غداروں کو تو معافی نہیں ملا کرتی۔ غدار غداروں کو برداشت کریں،
لیکن وفادار کبھی غداروں کو برداشت نہیں کیا کرتے. اور یہاں پاکستان کی وفاداریوں کی بھی عجیب تاریخ ہے. پاکستان میں وفاداریوں کی بھی عجیب تاریخ ہے. جو اس ملک کی نظریاتی اساس کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، جن کی منزل یہ نہیں کہ ہمیں جائیدادیں ملیں، جن کی منزل یہ نہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھے، جن کی منزل یہ نہیں کہ ہماری اولاد کو بڑے بڑے عہدے ملیں، بلکہ جن کی منزل یہ ہے کہ اس سرزمین پر قرآن و سنت کے آئین کو بالادستی حاصل ہو جائے، اس سرزمین پر اسلامی عدل و انصاف کا پرچم لہرائے، اس سرزمین پر اسلام دشمن فتنوں کا سدباب کیا جائے، دشمنان توحید و سنت، دشمنان ختم نبوت اور دشمنان عظمت صحابہ و اہل بیت کا سدباب کیا جائے. ان کے لیے ان گنت مشکلات ہیں، ان کے لیے بے شمار رکاوٹیں ہیں، اور جو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بین الاقوامی پرس میں جن کی غداریوں پر مبنی بیان شہ سرخیوں کے ساتھ چائے ہوتے ہیں، مسند اقتدار پر بیٹھنے والے انہیں گلدستے پیش کرتے ہیں، انہیں لاکھوں روپے کے چیک پیش کرتے ہیں. ہمارے مجاہد، یہ شخص واقعی مجاہد ہے جو بیٹھا ہے میرے پہلو، اس نے اپنے علاقے میں منکرین ختم نبوت کا تعاقب کر کے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس پر ہم سب کو فخر. آج یہ آپ سے کہتا ہے کہ اٹھو، ہم چلتے ہیں اور ان کے دجل و فریب کے مرکز کو تحس نحس کرتے ہیں. آپ بھی اپنے ایمان اور اپنے دین کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے تیار ہیں. میں نے دیکھا، میں نے تو جب بھی آپ سے کہا کہ فلاں مقام پہ پہنچو، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے، آپ پہنچو. میں نے اسلام آباد بلایا، آپ اسلام آباد پہنچے. لیکن اصل بات یہ ہے، جو دوست موجود ہیں وہ سنیں، اور جنہیں سننے کی تاب نہیں ان تک آپ پہنچائیے. پاکستان کے کوئی دشمن یا عقیدہ ختم نبوت کے دشمن اس ملک میں اگر ملک اور عقیدے کی بنیادیں کھوکھلی کرتے پھریں، اس کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو مسند اقتدار پہ بیٹھے. اس لیے آپ کا غیظ و غضب اس طرف ہونا چاہیے جن لوگوں کی سنگینیں اور جن لوگوں کی بندوقیں ان دشمنان ملک و ملت کا تحفظ کر رہی ہیں. میں علماء کرام کو دعوت فکر دیتا ہوں. خلافت راستہ کا تاجدار اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قیادت میں ملت اسلامیہ نے سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کے خلاف فیصلہ کن جہاد کیا،
اس جہاد کی قیادت اور سرپرستی نہ کرتے۔ نعرہ تکبیر، صدیق اکبر، علامہ سید عبد المجید ندیم صاحب۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس جد جہد کی قیادت اور سرپرستی نہ کرتے تو فاروق اعظم بھی تنہا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ علی المرتضیٰ بھی اگر مجلس عمل کے امیر ہوتے صدیق اکبر کی سرپرستی کے بغیر اور تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر عثمان ذو النورین بھی اس کی سرپرستی تنہا کرتے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو ایک ایسی بھرپور اور مرکزی قیادت میسر آئی کہ جس کے ہوتے ہوئے ایک ہی رخ پر سب چلے اور ہدف تک پہنچے۔ آج امتناع قادیانیت آرڈیننس اناؤنس کرنے والا آپ کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے آرڈیننس کی بغاوت کی، کبھی جرأت نہیں کر سکتے تھے اگر مسند اقتدار پہ مفتی محمود بیٹھا ہوتا۔ ریکارڈ صحیح رکھو، اپنا ریکارڈ صحیح رکھو۔ اسلام آباد ہوٹل کے چرخے کب تک چلیں گے؟ مفادات کی چکی کب تک چلے گی؟ قادیانیوں کو پتہ ہے کہ مسند اقتدار پر بیٹھنے والا ہمارا اپنا ہے، اس لیے انہیں یہ جرأت ہوتی ہے کہ چودھری ظفر کی میت پر جب یہ پہنچتا ہے تو وہ سینے پہ کلمہ طیبہ کا بیج لگا کر استقبال کرتے ہیں۔ سائیوال میں دو نوجوانوں کو انہوں نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ قرآن کریم کے حافظ، قرآن کریم کے قاری، انہیں بھون ڈالا۔ رنگے ہاتھوں وہ قادیانی پکڑے گئے۔ ان کے گرفتاری کے دن دوسرے دوستوں کے ساتھ میں بھی موجود تھا۔ لاکت میں ہمارے سامنے انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ ان کی جرأت تو دیکھیے، ان کی جرأت تو دیکھیے۔ ہم جب ان کے سامنے گئے تو دور سے ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم قاتل ہیں، ہم نے کیا ہے یہ جرأت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے تو ہمیں پتہ ہے مسند اقتدار پر بیٹھنے والا ہمارا اپنا ہے۔ سنیے 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 میری بات سنیے، نعرے کم لگائیے، میری بات سنیے۔ بہت نعرے لگا چکے ہو۔ فوجی عدالت نے ان کو سزائے موت دی، وہ آج تک محفوظ ہے۔ سکھر میں مسجد منزل گاہ میں پرامن مسلمانوں پر بم پھینکا قادیانیوں نے، کئی مسلمان شہید ہوئے، درجنوں گھائل ہوئے، شیخ الحدیث مولانا محمد مراد کی سماعت چلی گئی۔
فوجی عدالت میں مقدمہ کی سماعت ہوئی، انہیں سزائے موت ہوئی، وہ آج تک محفوظ ہے۔ میں الزام لگاتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، جب ضیاء الحق صاحب اقتدار کی کرسی سے ہٹ جائیں گے، انشاءاللہ تمام بم کیس لاہور، پشاور، کراچی اور راولپنڈی اور کوئٹہ میں کتنے بھی کیسز ہوئے ہیں، اس کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد انشاءاللہ یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس تمام تقریب کی ذمہ داری قادیانیوں پہ عائد ہوتی ہے۔ لیکن جب تک جو بیٹھا ہے اس وقت تک کہا جائے گا یہ افغان مہاجر کر رہے ہیں، اس وقت تک کہا جائے گا یہ ایرانی کر رہے ہیں، اس وقت تک کہا جائے گا یہ باہر سے آئے ہوئے تقریب کار کر رہے ہیں۔ اصل مجرموں کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بات پھیلائی جائے گی۔ اور جب ہم تحریک چلا کر اسلام آباد پہنچتے ہیں، راولپنڈی پہنچتے ہیں، تو حکمراں کی شاعری پھر ہمیں سلانے کے لیے لوریاں دیتی ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم اگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی شاعری۔ ایسے نرم بن جاتے ہیں، اتنے سافٹ بن جاتے ہیں۔ 6 اپریل کو ہم راولپنڈی پہنچے، کہا جی بات تو سنو، آخر میں بھی تو مسلمان ہوں، مجھ سے بات تو کرو۔ اور کچھ مولوی اس نے ایسے پال رکھے ہیں بڑے بڑے سائز والے، جو اس موقع پر اتنے متحرک ہو جاتے ہیں، اتنے متحرک ہو جاتے ہیں کہ تارا بھی اتنا متحرک نہیں ہوتا جتنا وہ حق نمک ادا کرنے کے لیے اس موقع پر سیلابی مینڈکوں کے لشکر کی طرح نکل آتے ہیں۔ یہ مولوی داغ لگا دیا۔ اس دور میں رسوا ہوا ہے، خدا کی قسم ماضی کے کسی دور میں اتنا رسوا نہیں کیا۔ اس کم وقت میں کسی کو چھوڑا، سب کو داغ لگا دیا۔ مولوی حق بولتا تھا، لوگوں کو توقعات وابستہ تھی، لوگ کہتے تھے سوشلسٹ غلط ہیں، کمیونسٹ غلط ہیں، علماء بڑے حق پرست ہیں، ہم انہی کا ساتھ دیں گے، یہ مظلوموں کے حامی ہیں، یہ کمزوروں کے حامی ہیں، یہ ظالموں کے حامی کبھی نہیں ہو سکتے، انہیں کوئی خرید نہیں سکتا، ان کی زبان سے ہمیشہ حق نکلا کرتا۔ اس نے ان کی زبان میں سونے کا چمچ ڈال دیا۔ وہ ایک خاتون بڑی طاقتور تھی، بولتی بہت تھی، ایک ڈاکٹر صاحب کے دواخانے میں گئی، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں سے کچھ طبیعت ناساز رہنے لگی ہے، سر چکراتا ہے، آنکھیں جلتی رہتی ہیں، منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، بھوک نہیں لگتی، چڑچڑاپن بہت رہتا ہے، بچوں سے لڑتی رہتی ہوں، مہمان آ جائے تو ان سے بھی بگڑ جاتی ہوں، نیند نہیں آتی، ساری رات سر پکڑ کے بیٹھی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے تھرمامیٹر اٹھایا، خاتون کے منہ میں رکھ دیا۔ تھرمامیٹر کی لمٹ 1 منٹ ہے یا 1.5 منٹ ہے، لیکن خاتون کے منہ میں تھرمامیٹر جو پڑا، دوسرے پیشنٹس آتے ہیں، دوسرے مریض آتے ہیں، ان کو تھرمامیٹر لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور نکال لیتے ہیں۔ خاتون 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، گھنٹہ گزرا، اشارے بھی کرتی رہی کہ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا تیرا تھرمامیٹر اس وقت نکالوں گا جب کلینک کلوز کرنے کا ٹائم آ جائے گا، دواخانہ جب بند کروں گا، اس لیے کہ تیری تقریر مجھ سے سنی نہیں جاتی۔
علماء کی بولتی بند کرنے کے لیے زکات کے نام پر سود کا ایسا چمچ ڈالا ہے، ایسا چمچ ڈالا ہے کہ زمین جنبد نہ جنبد حضرت مولانا. میرے عزیز دوستو، کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، مل کے طاقت ختم نبوت کرتے ہیں. آپ موقع تو دیجیے. آج میں زندہ ہوں، شاید کل میری موت کے بعد یہ بات کھلے گی. ریکارڈ میں ہمارا اختلافی نوٹ موجود ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے حسن زن کا اظہار کیا. اس حسن زن کے تخت سے اڑ گئے. شیخ القرآن کی مسجد میں حسن زن کا اظہار کیا، اس کے تخت سے اڑ گئے. پھر ہم نے آپ کو پکارا اسلام آباد چلو. 16 فروری سن 86 کو اسلام آباد پہنچے تو سبحان اللہ، ایک اور شمع جمہوریت، شمع جمہوریت جناب جنید صاحب نے کہا ماشاء اللہ کہ میری رات تھی، آپ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، بھول جائیے ان باتوں کو. اب جمہوریت کی صبح طلوع ہوئی ہے، آپ مجھے موقع تو دیں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. طاقت ختم نبوت کے لیے آپ مجھے موقع دیں. اسلم قریشی کے کیس کو 4 مہینے کے اندر میں کسی نتیجے تک پہنچاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، تعلیمی وعدہ کرتا ہوں. پھر حسن زن کیا. یہ 4 مہینے 90 دن ہیں، نہیں ختم ہوں گے، قیامت تک ختم نہیں ہوں گے یہ 4 مہینے. جب تک اس ملک پر امریکن لابی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت تک قادیانیوں کو کوئی خطرہ نہیں. مت کہا کرو، شرماؤ، حیا کرو جب یہ کہتے ہو کہ مرزا طاہر کو بھگا دیا ہے. مرزا طاہر نہیں بھاگا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا. لندن اس کا گھر ہے، مادری پتری گھر ہے، وہ اپنے گھر میں محفوظ بیٹھا ہے. مرزا طاہر اس دن بھاگے گا جس دن پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو دور صدیق اکبر میں مسلمہ قذاب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا. اور سنو اب بات میری، میں بتا دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا جگری فتنے کا خاتمہ ہو، میں نے پنجگور، تربت اور مارا، بلیدہ اور پسلی کی طرف مکران ڈویژن میں جو مناظر دیکھتے ہیں، وہاں ختم نبوت کانفرنسوں میں جانا ہوا میرا، جو مناظر دیکھتے ہیں وہ انتہائی تشویشناک، انتہائی تشویشناک ہے. صرف جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن انہیں کیا، صرف جھنڈے لہرائے ملک میں، دھماکوں میں قوم کے معصوم افراد ریزہ ریزہ ہو جائیں، یا ڈاکو شریف شہریوں کو سونے نہ دے، جینے نہ دے. انہیں کیا، 9 رات کے جو ہی 9 بجیں گے یہ اپنی بتیسی نکال کر ٹی وی کی سکرین پر پوری قوم کو دکھا دیتے ہیں. باپ دکھاتا، قوم جل رہی ہے. میں نے کہا
انسانی اخلاق بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. کوریا کی غیر مسلم انتظامیہ ایک طالب علم کی ہلاکت پر ان کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ انہیں اقتدار پر بیٹھنے سے حیا آئی, انہوں نے ریزائن کر دیا, اقتدار چھوڑ دیا کہ ہمارے انتظام میں ایک نوجوان کی جان چلی گئی ہے, ہمیں اب اقتدار پر بیٹھنا زیب نہیں دیتا, لیکن ظرف ہو تو ایسا ہو, لکڑ ہضم پتھر ہضم, میدا ہو تو ضیاء الحق جیسا ہو کہ درجنوں لاہور میں گھوم گئے. ارے میں کہتا ہوں ضیاء الحق جیسے ہزاروں احسان الہی ظہیر کے جوتے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر, احسان الہی ظہیر. میں احسان الہی ظہیر کی موت پر ماتم نہیں کر رہا, نہ ہم شہیدوں پہ ماتم کیا کرتے ہیں. مجھے فخر ہے اس پر. گزشتہ فروری میں مدینہ طیبہ میں ہم اکٹھے تھے عمرہ کے موقع پر, مجھے تو منزل ملی ہے. صبح کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے ہم جنت البقیع چلے گئے اور ہاتھوں بنات طیبات کے مراکز پر حاضری دیتے ہوئے ہم اپنی تاریخ کے ایک مظلوم اور عظیم کردار کی قبر پہ پہنچے, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ. دیر تک آنکھیں برستی رہیں, عثمان کی عظمت بھی یاد آئی, اس کی مظلومیت بھی یاد آئی. پہلے حضرت عثمان کی قبر کارنر پہ تھی, بالکل کنارے پہ تھی. اب جنت البقیع میں توسیع ہو گئی ہے تو وہ قبر سینٹر میں آ گئی, وقت میں آ گئی. جب واپس آنے لگے تو احسان الہی ظہیر پتہ نہیں کیا خیال آیا, اچانک رک کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے, کہنے لگا الہ العالمین جنت البقیع بڑی وسیع ہو گئی ہے, قبر کے لیے چھوٹی سی جگہ ہمیں بھی مل جائے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی. کبھی کبھی نقد سنتا ہے, جس کے لیے بم رکھا گیا تھا, بم پھٹا تو تقدیر نے اسے نہیں مرنے دیا. اگر وہی مر جاتا تو لاہور میں قبر بنتی, نہیں مرنے دیا اسے. 50 گھنٹوں سے زیادہ وہ زندہ رہا اور ہوش میں رہا, لیکن انتظامیہ نے اس کا نجی بیان نہیں دیا, اس لیے کہ وہ اس حالت میں اپنے قاتلوں کا نام لے رہا تھا. اگر جو اس سے نجی بیان لیتے تو مستقبل میں ان کا انجام بھی زیادہ بھٹی جیسا ہوتا شاید. نہیں دیا اس سے نجی بیان, تقدیر نے اسے وہیں بلا لیا جہاں اس کی آرزو تھی. بلوچستان کے روشن ضمیروں, مرنے والے مرتے رہے, مر رہے ہیں اور آئندہ بھی مرتے رہیں گے, لیکن کوئی یوں مر کے دکھائے نا کہ دھماکہ لاہور میں ہے اور قبر جنت البقیع میں بنے. احسان الہی ظہیر تاریخ تحفظ ختم نبوت کا سپاہی تھا. اس نے سن 74 سن 84 کی تاریخ میں ہراول دستے میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا. وہ حکمرانوں کے پہلو میں بیٹھ کر مفاد اٹھانے والوں میں سے نہیں تھا, حلوائی نہیں سودائی تھا, وہ مجاہد تھا, اسے بھون ڈالا گیا. میں الزام لگاتا ہوں کہ احسان الہی ظہیر کی شہادت کے پیچھے بھی, قلعہ لکشمن سنگھ کے دھماکے کے پیچھے بھی ربوہ کے ایجنٹوں کا ہاتھ, لیکن قانون وہاں تک نہیں پہنچے گا. میرے عزیز دوست, میں اس ساری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں, مجبوراً پہنچتا ہوں کہ یہ پرچم جو لہرا رہا ہے نا, جب تک یہ پرچم ایوان صدر پر نہیں لہرائے گا اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, اسلام, پرچم نبوی. اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ تفریح چھوڑ دیجیے,
ایسی باتوں کی رٹ مت لگائیے، وہ کہیے جو کر کے دکھائیے۔ اس پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے متحد ہو جائیے اور فیصلہ کر لیجیے کہ اس سرزمین پر انشاءاللہ قرآن و سنت کے آئین کی بالادستی ہماری منزل ہے، اور وہ منزل ہم حاصل کر کے رہیں گے اس پرچم کے زیر سایہ۔ باقی رہی محترمہ و مکرمہ مسلم لیگ صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا، اس کی خدمات دیکھی بھالی ہے، جانی پہچانی۔ اقتدار کی بیساکھیوں پر یہ بڑھیا کب تک چلے گی؟ دانت تو رہے نہیں اس کے منہ میں، ہے جی؟ سر کانپ رہا ہے، لحد میں پاؤں ہے اور مر رہی ہے، مگر پھر بھی خوشامد کر رہی ہے۔ چودھری ظفر مسلم لیگ کا انتخاب ہے، مسلم لیگ کی تلاش ہے۔ مسٹر این این مرتد ان کا انتخاب ہے۔ پروفیسر عبدل جو کچھ بھی ان کا انتخاب ہے، اور میڈم تبلا فرنگی کی پہچان ان کی مہربانیوں سے اس قوم پر مسلط ہے۔ اور مسلم لیگ کا قرآن نوائے وقت، معاف کیجیے گا، میرے ساتھی بھائی جو بیٹھے میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، آپ میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نوائے وقت جو ابوالکلام کو شرابی کہتا ہے اور چودھری ظفر کو ملک و ملت کا نائب فرزند کہتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کل کے نوائے وقت میں ایک تجزیہ تھا ایک کریکٹر کے بارے میں نے وہاں راولپنڈی میں پڑھا، شاید یہاں کے نوائے وقت میں وہ آیا ہے کہ نہیں۔ کرکٹ کھیلنے کا ایک ماہر ہے جس کی کنٹریبیوشن یہ ہے اس ملک میں کہ اس نے کبھی گیند آگے رگڑی ہے، کبھی پیچھے رگڑی ہے، اور پوری قوم کو بے حیائی اور زنا کا سبق دیا۔ دن کو میدان میں ہوتا ہے، رات کو کسی طوائف کی گود میں ہوتا ہے۔ اس کے متعلق نوائے وقت میں لکھا کہ یہ وقت کا صلاح الدین ہے، یہ وقت کا غوری ہے، خالد بن ولید ہے اور محمد بن قاسم ہے۔ میں اس کا نام لے کر اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہتا، ہماری زبان ایسے ناموں سے خراب نہیں ہوا کرتی۔ یہ جو کرکٹ ہے میرے دوستوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، صحافی دوست اگر لکھے میرے حوالے سے کہ کرکٹ کھیل نہیں ہے بلکہ زنا اور بے حیائی پھیلانے کا عالمی پروگرام ہے جو یورپ کی سرپرستی میں انسانی قافلے کو تباہ کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے، اس کو کھیل کہنا کھیل کی بھی توہین ہے۔ صدر صاحب کہتے ہیں میرے پاس ایسا بٹن نہیں ہے کہ میں دباؤں اور راتوں رات اسلام آ جائے، لیکن یہ بٹن ہے کہ ٹینس لندن میں کھیلا جائے تو یہاں قوم کے گھروں میں وہ دکھایا جاتی ہے، کرکٹ دنیا کے کسی کونے میں کھیلا جائے تو کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ قوم کو دکھائی جاتی ہے۔ یہ سارے بٹن ہیں۔ وہ بیچارہ جس کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں حاجی ہوں، میں عمرے کرتا ہوں، میں جس نے ماتھا رگڑ رگڑ کے محراب بنایا تھا، جی حاجی صاحب میرے سامنے بیٹھے، یہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ میرا خیال ہے آپ ہی گواہی دیں گے، حاجی صاحب نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ نشان ہے ماتھے پر ہے، ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہے نشان نہیں ہے نا؟
تو مطلب یہ ہوا کہ نشان بنایا جاتا ہے، بنتا نہیں، رگڑا جاتا، متاثر کرنا ہے نا، امپریشن بنانا ہے نا، تو رگڑ کے نشان بنا دیا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، وہ جو کچھ تھا بالکل واضح تھا، اس نے کہہ دیا تھا کہ میں پیتا ہوں لیکن تھوڑی سی پیتا ہوں۔ اور میں نے کہا نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، وہ فاسق فاجر ہونے کے باوجود اس نے طوائفوں کو قومی اعزازات نہیں دیے، یہ نمازیوں کے حصے میں آئے، طوائفوں کو اعزازات مل رہے ہیں، ایوارڈ ملتے ہیں، مولویوں کو بھی طوائفوں کو بھی، آگے ساڑھی پیچھے داڑھی، قطار میں آگے ساڑھی اور پیچھے شیخ الحدیث صاحب بہیری سے جبہ و دستار، یہ مرتبے میں کہیں شیخ محترم سے نہیں۔ اور نمبر بنانے کے لیے نمبر بنائے، کاش کو مجھے ابو ظبی والوں نے، امارات والوں نے آنے نہ دیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں 6 مارچ کے پروگرام میں لاہور حاضری دوں، میں نے کوشش بھی کی تھی، اللہ گواہ ہے کہ مجھے 6 مارچ کے جہاز میں لاہور کے لیے سیٹ مل جائے اور 7 کو میں واپس آ جاؤں۔ دوستوں نے کوشش بھی کی لیکن ایسا نہ ہو سکا، لیکن اللہ سلامت رکھے باضمیر بیٹے کے باضمیر باپ کے باضمیر بیٹے کو، غیرت مند باپ کے غیرت مند بیٹے کو، روشن ضمیر باپ کے روشن ضمیر بیٹے کو، اس نے دل کی بات کہہ دی۔ یہ آثار قیامت نہیں ہے کہ مسند علم و حکمت پہ بیٹھنے والے کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ پہلا مارشاء اللہ ابو بکر صدیق نے لگایا تھا، یہ آثار قیامت نہیں ہے دوست۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا عزیز دوستوں، جب تک مسند اقتدار پہ حاملین قرآن و سنت نہیں آئیں گے اس وقت تک تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے بغیر مسائل حل ہو جاتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعب بنو ہاشم میں بیٹھ کر دعائیں کر کر کے انقلاب لے آتے۔ جب تک اقتدار کی قوت نہیں ہاتھ آئی تھی اس وقت تک بلال تڑپ رہا تھا، سمیہ جمع ہو رہی تھی، عبید انگاروں کو بھونا جا رہا تھا، عمار و یاسر کو ریزہ کیا جا رہا تھا، لیکن جب قوت منظم ہو کر فاتح بن کر مکہ میں آئی تو پھر باطل چوہوں کی طرح چھپتا پھرتا تھا۔ میرے عزیز دوست، نہیں ہوں گے اس وقت تک مسائل حل جب تک کہ اقتدار کی مسند پر سچے لوگ نہیں آئیں گے۔ آپ مرزائیت مردہ باد کو نعرہ لگا رہے ہیں بڑے جوش کے ساتھ، اب بھی لگائیے ذرا، اب بھی لگائیے، دیکھو یہ نعرہ لگا رہے ہیں آپ، لیکن ایک نعرہ بڑا اہم ہے، اس کو دوہرایا کیجیے اور اس نعرے کی روشنی میں تجزیہ کیا کیجیے کہ یہ بیماری کس میں ہے۔ منافقت مردہ باد، نعرہ تکبیر، منافقت، اعظم جہالت،
نام قرآن کا، نمازیں، حج، عمرے، داڑیاں، اور کام کفر کا، کام کفر کا۔ ریڈیو اور ٹی وی پر صبح 6 بجے سے لے کر رات کے 1 بجے تک تبلا سرنگی پیش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تفریح ہے، صحافی بھائی بتائیں یہ تفریح ہے؟ تبلا سرنگی تفریح ہے؟ نہیں، مشن ہے، عیسائیت کو پھیلانے کا مشن ہے۔ تبلا سرنگی ہندو کا مذہب اور انگریز کی عیاشی، لحم خنزیر نہیں اترتا اس کے حلق میں جب تک ڈائننگ ہال میں آرکسٹرا کی دھنیں نہ بجتی ہوں۔ یورپ کی کوئی چوسی ہوئی گڈیری، یورپ کا کوئی چوسا ہوا غریب عام پاکستان میں پھرکتا ہوا، ناچتا ہوا گاتا ہے، VIP میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروگرام ہے کہ اس ملک میں عیسائیت کے لیے مستقبل روشن ہو، جس کے نتیجے میں آج تقسیم کے وقت مغربی پاکستان میں برٹش چرچ کی رپورٹ کے مطابق تقسیم کے وقت مغربی پاکستان میں 31,000 عیسائی تھے۔ آج اس پاکستان میں جو مغربی پاکستان ہی پر مشتمل ہے، لاہور چرچ کی رپورٹ کے مطابق عیسائیوں کی تعداد 15 لاکھ ہو چکی تھی، 15 لاکھ ہو چکی۔ آپ صرف قادیانیت کو روکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جس پہلو سے دیکھو اسلام پر یلغار ہے فتنوں، جگریت کو کوئی نہیں روکتا۔ کہتے ہیں صاحب ریفری بنے ہوئے ہیں، ریفری، اپنا اپنا مذہب ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہم کیا کریں؟ اگر تمہاری بھی تو مسجدیں آباد ہیں، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں آباد، استدلال یہ ہے رہنے دو، اسے رہنے دو، ورنہ بہت برے لوگ آ جائیں گے، کوئی متبادل دکھاؤ۔ یہ پراپر جملہ ہے جو اسلام آباد سے چل کر کوئٹہ تک گونج رہا ہے، کراچی سے پشاور تک درباری جنس کے ہاں گونج رہا ہے، رہنے دو اسے ورنہ بہت غلط لوگ آ جائیں گے۔ اس سے بڑا غلط کون ہوگا؟ اس سے بڑا غلط کون ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کفر تو زیادہ غضبناک ہے یا منافقت تو زیادہ غضبناک ہے؟ منافقت سے زیادہ غضبناک ہے قرآن کریم۔ منافقین کے لیے اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ میرے محبوب ان کی بخشش کے لیے ہاتھ مت اٹھایا کرو، اگر 70 بار بھی ان کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جو دوستی کے عنوان سے دشمنی کرے میں انہیں معاف کر دوں۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابو جہل ہے تو کافر لیکن ایک ادا میں اس کی پسند کرتا ہوں۔ ابو جہل ہے تو کافر لیکن ایک ادا مجھے اس کی بڑی پسند ہے کہ کفر کو پوچھتا رہا کمبا، منافقت نہیں تھی۔ مرتے وقت بھی قاتل سے کہا ذرا میری گردن لمبی کاٹنا، اگر میرے سر کو مدینے میں دکھایا جائے تو فٹ بال نظر نہ آئے، ذرا پتہ چلے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا سر ہے۔ شاہ جی فرماتے تھے کمبخت بہادر تو تھا، دلیر تو تھا، مر گیا لیکن دشمنی نبھائی، لعنت ہو ابن ابی پر۔ عبداللہ ابن ابی داڑھی لمبی، جی جبہ لمبا، لیکن رسول کی بیوی پہ الزام لگا۔ مسجد کے مقابلے میں مرکز درار بنایا، اتنا دل دکھایا رسول اکرم کا کہ کئی ہفتے رحمت عالم کی آنکھیں برستی رہی اس کی دل آزاری کے نتیجہ میں۔ فرمایا کرتے تھے شاہ جی رحمت اللہ علیہ، دشمنی کے لیے ابو جہل معیار ہے اور دوستی کے لیے ابو بکر معیار ہے۔ ابو جہل جیسا دشمن کوئی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا دوست کوئی نہیں۔ دشمنی سیکھنی ہو تو اس سے سیکھو کافروں، اور اگر دوستی سیکھنی ہو تو مسلمانوں صدیق اکبر سے سیکھو کہ اپنا سب کچھ رحمت عالم سے قربان کرتا ہے۔ میرے عزیز دوست،
میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کہیں سے شرک کی وبا ہے، کہیں سے سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ ہے، کہیں سے ذکریت ہے، کہیں سے قادیانیت ہے، کہیں انکار صحابہ کا فتنہ ہے، کہیں انکار عظمت اہل بیت کا فتنہ ہے، کہیں بم پھٹ رہے، کہیں ڈاکے پڑ رہے، ہیروئن چل رہی ہے، وی سی آر چل رہے. یہ وی سی آر بھی محض ملک ملت کی خدمت کے لیے آزاد ہے. ایک تو ایسی تیسری کیا ایک تو ایسی تیسری کورنل ہے، عام کا جو استعمال کرو جی. ایک تو میں سمجھ گیا محض ملک ملت کی خدمت کے لیے، اسلام کو خوش کرنے کے لیے محض. ان کے چند خاص تحائف ہیں جنرل صاحب کے. آخر جائے گا کب تک رہے گا؟ جائے گا نا، لیکن یاد رہیں گے. ہتھوڑا گروپ، ہیروئن، وی سی آر جی وہ ہیروئن آ گئی نا. ہتھوڑا گروپ، وی سی آر، ہیروئن، دھماکے اور کرکٹ. پالیٹکس بائی کرکٹ. ہمیں ویزا نہیں ملتا، دارالعلوم دیوبند جانا چاہے تو ویزا نہیں ملتا. قوم کو ہوا دکھایا جاتا ہے، انڈیا آ رہا ہے. وہ بچے کو ڈراتی ہے نا ماں، سوچو بیٹا بلا آ رہا ہے، کالا بلا آ رہا ہے، کالا بلا آ رہا ہے. یہ بھی قوم کو ڈراتا ہے، انڈیا آ رہا ہے، بھارت آ رہا ہے. اور خود کرکٹ دیکھنے کے لیے ود فیملی تشریف لے جاتے، ود فیملی تشریف لے جاتے. اور راجیو گاندھی کی بیوی کو یوں جھک کے ملتے ہیں جیسے رکوع کر رہے ہیں. وہ اخبار رکھا ہوا میں نے ریکارڈ کر دیا. باقی سب کھڑے ہوئے ہیں اور یہ رکوع میں جھکا ہوا. میرے عزیز دوستوں، 10 کروڑ مسلمانوں کو رسوا کر دیا ہے عالمی برادری کے سامنے، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. اور آج ہم قراردادیں پاس کر رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں. ہمارے مجاہد صاحب کہتے ہیں اٹھو ہم چلتے ہیں. مجاہد صاحب آپ تو چلیں گے، یہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن اپنوں کی گولیاں آپ کے سینے میں اترنے کے لیے تیار ہے. آپ کے مقابلے میں قادیانی نہیں آ سکتا. آپ کے تنخواہ پر پلنے والی پولیس، یہ بیچارے ملازم لوگ ہیں، اکثر کہتے بھی ہیں کہ ہم تو ملازم ہیں. جب ہماری گرفتاری کے لیے آتے ہیں یا پابندی کے لیے آتے ہیں تو پہلے تقریر کرتے ہیں جی بس وہ ذرا محسوس نہ کرنا جی ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم تو جو بھی آ جائے اس کی خدمت کریں گے. بس وہ ذرا یہ وارنٹ ہیں آپ اسی لے کریں گے. ہمارے ساتھ امداد کیا انکار کر دیا. میرے عزیز دوستوں، پولیس لے کر کھڑی ہوئی ہے بندوق کو آپ کے سینے میں گولیاں اتارنے کے لیے. ڈاکو سے گولیاں کھاتے ہیں اور آپ کو گولیاں لگاتے ہیں. سمجھے؟ یہ ہے ان کی کنٹینیوشن، ان کی خدمات. ڈاکو سے گولیاں کھاتے ہیں اور ختم نبوت کے رضاکاروں پر گولیاں چلاتے ہیں. ناظم الدین کی وزارت سے لے کر جنیدوں تک. آپ اس تفریح کو چھوڑ دیں، سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کیجیے، متانت کے ساتھ فیصلہ کیجیے کہ جس مقام پر جا بیٹھے ہیں تم اس مقام پر پہنچو. اپنی قوم سے کہیے کہ اٹھو، ان چوروں کو ہٹاؤ، تاکہ مسلب اقتدار سے وہ فیصلے ہوں جو اسلام کے حق میں جائیں اور کفر کے خلاف جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سے بچنا، پھر انشاءاللہ تیرے جرائم معاف ہو جائیں گے.
وحشی بن حرب بڑا حساس تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول قرآن کریم کی ایک آیت اور آیت جو ہے وہ بھی میرے لیے تازیانے سے کم نہیں، میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں۔ فرمایا من قتل منکم مؤمنا متعمدا، من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما۔ جس نے جان بوجھ کر کسی صاحب ایمان کو قتل کر دیا، رب العالمین نے فرمایا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اور اس کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کی۔ واشی کی آنکھیں برس پڑی، کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے تو صرف مومن کو نہیں مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میرے دامن سے تو حمزہ کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، کیا بنے گا میرا؟ قرآن کریم دوست بن کر آئے، کہا نا میں نے، یہ ہے قرآن کی عظمت۔ مایوس لوگوں کو بھی ڈھارس بندھاتا ہے، دوست بن کر آیا قرآن۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر وہ کہ جو خلوص دل سے ایمان لائے، اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت و ختم نبوت پر ایمان لائے، اور ایمان کے دلائل بھی عمل صالح کی صورت میں پیش کر دے۔ قرآن کریم نے اطلاع دی ہم اس کی یہ خطا بھی معاف کر دیتے ہیں، صرف معاف نہیں بلکہ اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، اس کی کوتاہیوں کو خوبیوں سے بدل دیتے ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ویسی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم نے ایمان کے بعد عمل صالح کی بات کی ہے، میرا نفس بڑا مغرور ہے، ڈرتا ہوں یہ مجھے عمل صالح کے معیار پر پورا نہیں اترنے دے گا، مجھ سے غلطیاں ہو جائیں گی، نماز میں کوتاہی، زکات میں کوتاہی، حج میں کوتاہی یا روزے میں کوئی کوتاہی ہو گئی پھر جہنم رسید ہو جاؤں۔ مجھے تو گارنٹی چاہیے کہ اگر چھوٹی موٹی یہ غلطیاں ہو جائیں تو معاف کر دی جائے، عمل صالح کے معیار پر اگر پورا نہ اتروں تو معاف کر دیا جائے، ضمانت چاہیے مجھے۔ قرآن کریم اپنی پوری عظمت کے ساتھ پھر دوستی نبھانے آئے، یہ آیت اتری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے محبوب فرما دیجیے میرے بندوں کو دنیاوی زندگی کے سفر میں جن سے کوتاہیاں ہو گئیں، جن سے ٹھوکریں لگیں، انہیں کہہ دیجیے اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جائیں، ان کے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں کو کہہ دو کہ مجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو جلدی سے حرم کی فضاؤں میں پہنچائے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دیکھیے گا، ملتزم کے اوپر یہ آیت چمک رہی ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، خطائیں سرزد ہوئی ہوں، ان سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئیں گے تو مجھے غضبناک نہیں پائیں گے، مہربان پائیں گے۔ بلوچستان کے روشن ضمیروں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن قرآن کریم کی یہ عظمت ہے، قرآن کریم نے انسانیت کو ایسا در دکھایا کہ اس در سے صدا آتی تھی، صدا آ رہی ہے اور صدا آتی رہے گی قیامت تک۔ کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار، اگر 100 مرتبہ تو نے توبہ کر کے توڑ دی، نبھا نہیں سکا، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ بتاؤ بلوچستان کے روشن ضمیروں، جو تانا بھی نہیں دیتا معاف کر دیتا ہے، کون ہے؟ کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی، جب دیر سے آتا ہوں تو ٹھنڈے ہو جاتے ہو، کیا کروں؟ بڑا خاص وقت ہے اس وقت، 1:15 بج رہا ہے رات کا، تاریخ بدل گئی، صبح تو ہونی چاہیے، صبح تو ہونی چاہیے۔ جانتا ہوں آپ کو، تقریریں پچاؤ قوم، لیڈر ہنڈاؤ قوم، ہاں جی، ہمارے اسلاف کی کچھ روایات ہیں کہ شاہجی رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تھے، صبح تک جاری رہتا تھا۔ میں نے کہا کچھ باتیں ہماری بھی یاد رکھی جائیں گی، آنے والے لوگ کہیں گے ایک مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے، 18 تاریخ کو بیان شروع کرتے تھے، 19 تاریخ تک جاری رہتا تھا، ہم بھی اس جلسے میں 19 تاریخ ہو گئی، بھی پہ ایسی ضرب لگاؤ کہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ضرب لگے ہی پہ ذرا۔ بمبئی کے مسلمانوں کو اللہ سلامت رکھے، وہاں میں نے رات کے 1 بجے جب ہی کی ضرب لگوائی
بمبئی کے اخبارات نے رپورٹنگ کی تھی کہ اس جلسے میں کم از کم 2 لاکھ کے قریب گیدرنگ تھی. مسلم لیگ تو کہتی ہے نا اسلام بحیرہ عرب میں ڈوب رہا تھا ہم نے بچا لیا. انڈیا میں دیکھو سب کفرستان ہی کفرستان ہو گیا ہے. 21 کروڑ مسلمان جی رہے ہیں, سمجھے, اور دب کے نہیں جی رہے. خدا کی قسم مسلمان آنکھیں دکھاتا ہے نا جب ہندو کو بیچارے سے توازن ٹھیک نہیں رہتا. ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ بیچارے وہاں دب دب کے جی رہے ہیں, پسے ہوئے ہیں, لٹے پسے ہوئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. قربانی کی عید پہ خوب گائے ذبح ہوتی ہے. داویل جامعہ اسلامیہ گزشتہ سال میں تقسیم اسناد کے جلسے میں جب گیا ہوں, علماء کرام وہ اجتماع بھی 1.5 لاکھ سے کم نہیں تھا. مہاراشٹر سے, گجرات سے, احمد آباد سے, بڑودہ سے, پنج محل سے, ولساد سے, سورت سے, بھروچ سے قافلے آئے بسوں کے. اور اسٹیج کے اطراف میں جو علماء کے لیے نشستیں بنائی گئی تھیں جن میں 90% دیوبند کے فارغ التحصیل علماء کی تعداد تھی, وہ 1500 تھی. 1500 کے لیے خصوصیت کے ساتھ. ایک بات اور بتا دوں میرے پڑھے لکھے دوستوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ. بمبئی سے دہلی تک اور میرٹھ سے احمد آباد تک, جے پور سے سہارنپور تک, جہاں جہاں میں پہنچا ہوں پورے انڈیا میں مجھے کہیں ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی. وہاں وہی اذانیں گونج رہی ہیں جو مسجد نبوی کے میناروں سے گونج رہی ہے اور مسجد حرام کے میناروں سے گونج رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں میں یہ ہوم ٹینشن نہیں ہے جو یہاں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, دوست دوست سے لڑ رہا ہے, پارٹیوں سے لڑ رہی ہے, لیڈر سے لڑ رہا ہے. لڑا دیا سب کو تاکہ ہماری کرسی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. فرنگی بابا وہ تو گیا نہیں کہ ہتھیار دلائے رول لڑاؤ اور حکومت کرے. وہاں مسلمانوں میں بہت حد تک اتحاد ہے, بہت حد تک. رات کے 1 بجے جب انہوں نے ہوئی کی ضرب لگائی سزائیں گونج رہی تھی اور اطراف کی بلڈنگوں سے ہندوؤں نے سر نکال کے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہو رہا. میں نے کہا کچھ نہیں, وہاں سے آرام سے سو جاؤ. تم پوچھتے رہتے ہو نا کہ اسلامی بم بن رہا ہے, یہ سائنس ٹیکنالوجی والا بم تو ہم جانتے نہیں. ہماری انرجی یہی ہے جو بدر سے بالا کوٹ تک کار فرما رہی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی قوت سے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کا پرچم بنائیں. نعرہ تکبیر, شہدائے بالا کوٹ, شہدائے بالا کوٹ, سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید, مولانا سید شمس الدین شہید. اللہ سلامت رکھے میرے عزیز کو. کیا یاد دلایا یار تم نے, کیا یاد دلایا. جامع مسجد دہلی کے سامنے مجاہد مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر بنائی گئی ہے, جامع مسجد دہلی کے سامنے خوبصورت نرسری ہے. اس میں مولانا آزاد یوں سو رہے ہیں جیسے پھولی پر ہیرا رکھا ہوا. اطراف میں اس سے گرل ہے. حاجی صاحب گواہ ہیں آپ, حاجی صاحب صاحب سے جب ہم سیمینار میں گئے ہیں دلی, انہوں نے ابو کلام کو یہ مقام دیا اور ہم نے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کو کہاں سلایا ہے؟ اسلامیہ کالج کراچی میں, جہاں بچے دن بھر دوڑے برات کرتے ہیں, دن بھر. وہ عثمانی جو بدر عالم کی درسگاہ کو چھوڑ کر شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ کو چھوڑ کر اس آرزو میں ان کے قافلے میں شامل ہوا کہ اس سرزمین پر قرآن سنت کی آئین کی بالادستی ہوگی.
شبیر احمد عثمانی کی منزل جاگیریں اور جائیدادیں نہیں تھی. شبیر احمد عثمانی نے کوٹھیاں اور بنگلے نہیں لیے. اس کی منزل صرف اس سرزمین پر قرآن و سنت کی آئی ہوئی رہنا دستی تھی, لیکن اس کو کیا سلا ملا؟ 2 گز زمین بھی نہ ملی کنویں یار میں. وہ کنویں یار کہ جو سینکڑوں ایکڑوں پر مشتمل ہے, اس کنویں یار میں علامہ عثمانی کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی. حاجی صاحب برابر دیش اندر دل اگر گویم جبا سوگت مگر دم در قسم ترسم کے مرگوش طرح سوگت. مہربانی کا میرا بھی بڑا نازک ہے, در در کے بیچتا ہوں کہیں انتریوں نہ پھنس جائے, کہیں کھاؤ نہ مسک جائے. بڑے نازک اندام ہے نا مہربان, طبیعت میں جلال بہت آتا ہے. تو ہاتھ میں کیسی باتیں کرتے میرے عزیز دوستوں. وہاں ایک بات میں نے یہ دیکھی کہ مجاہدین اسلام کے خلاف وہ بد زبانی نہیں کی جاتی جو یہاں کی جاتی. کھلے بندو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر فتوے لگائے جاتے, پلیٹیں چاٹنے والے معذرت کے ساتھ, جن کی لائف ہسٹری پلیٹ سے شروع ہو کر پلیٹ سے ختم ہوتی, جن کی لائف ہسٹری ڈائننگ ہال کا تلاش کرتی ہے, وہ فتوے لگاتے شاہ اسماعیل شہید پر. شاہ اسماعیل شہید کسی روشن زمین میں ان کی قبر پہ لگے ہوئے پتھر پہ یہ تحریر لکھ دی. عزیز لینے والے ہو سکے تو لکھ لو اسے, فارسی میں ہے. فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, شد ندایت سور اسرافیل ماں, خون خضرا در کہو کو سارے, لیک بیجے حریت در ہند دیکھ. اللہ کے راستے میں جان پر کھیل جانے والے ہمارے پیارے اسماعیل, اللہ کے لطف و کرم کی دائمی گھٹا برستی رہے تیرے مرکز پر, کہ تیری سزا تو سور اسرافیل بن کر گونجی, جس نے برے صغیر میں غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اے مجاہد کبیر تیری مرکز پر, کہ تو نے اپنے خون و جگر کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا, لیکن تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تاریخ آزادی کی بنیاد بن گیا. خون خضرا در کہو کوثار رے, لیک دیجے حریت در ہند دیکھ. آ رہا ہے میں 14 اگست, تواشو کی بکنگ ابھی سے ہو رہی ہے. شاید شراب میں جشن آزادی منائیں گے انگریز کے ٹوڈی, انگریز کی جنس تبلے کی تھاپ پر جشن آزادی ہوگا. جگہ جگہ میں خانے ہوں گے, گردش میں پیمانے ہوں گے, اور زندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے. اے ظالموں, آزادی پلیٹ میں نہیں ملی, جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر, جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر. ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحری. تم نے قصر آزادی میں بیٹھ کر اسماعیل شہید پہ پتھر مارے, ہاں, جبے دستار کی آڑ میں کردار ہائر کیے تم نے, جبا دستار کی آڑ میں نام نہاد مفتی خرید کیے تم نے,
ان سے فتوے لگوائے تاریخ آزادی کے مجاہدین پر، اور ان کی تعریف کی جنہوں نے تاریخ آزادی میں خون تو کہا، پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا، انگریزوں کے بوٹ پالش کیے، انگریزوں کے گھوڑوں کو خرخرا کیا، وہ ہیرو اور اسماعیل شہید گستاخ رسول دل کا اگر قسمت اندیدہ۔ ہاں میں معذرت چاہتا ہوں، کہیں اور چلا گیا، انسان ہوں، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ لگاؤ ذرا ہی پہ ضرب، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ خطا کاروں کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، وَيَهَبُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور نہیں چاہتا تو ایک بھی نہیں دیتا۔ دینے پہ آ جائے تو مریض کو درجنوں درجنوں، نہ دے تو حضرت صاحب کو ایک چوہا بھی نہیں دیتا۔ ایک جرنیلوں کا تیر ہے، ہاں پلا ہوا بلڈوزر 3.5 من کا کمبا، کبھی کبھی جہاز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کھپ کے بیٹھا ہوتا ہے سیٹ میں، نا ادھر سے بھی نکلا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے بھی نکلا ہوا ہوتا ہے، کھپ کے بیٹھا ہوتا ہے سیٹ میں۔ جرنیلوں کا تیر نہ دیتا ہے نہ دیتی۔ ایک دن کسی منچلے مریض نے کہا، حضرت صاحب آپ کی مہربانی سے مجھے تو درجنوں مل گئے، آپ کی مہربانی سے، کالے گورے بڑے چھوٹے، ہاں جی بس اس طرح بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، کم وقت میں تو سنبھال نہیں سکتا، آپ کی مہربانی سے مجھے تو درجنوں مل گئے، آپ کا تو ایک بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ تانے دیتے ہیں مجھے تو تیرے تیر کا ٹینک بھی نہیں۔ تیر ایکشن میں آ گیا، کہنے لگا بچہ بزرگوں کے معاملات میں دخل نہیں لیتے، جی بالکل ٹھیک ہے نہیں دیتے۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس نے کہا بھی دیتا۔ کہنے لگا پھر اللہ کا بھی کوئی بیٹا کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ کہتے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں پوچھوں گا میرے چھوٹے خدا، آئندہ نہیں پوچھوں گا۔ یہ تو پتہ ہی آج چلا کہ آپ کی اتھارٹی کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کی ایفیشنسی کیا ہے، یہ تو پتہ آج چلا۔ کہنے لگا جیسے خدا لا والد ہے اسی طرح نہیں۔ اولاد دینے والا کون؟ بھی پہ ضرب لگاؤ تک بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ مسجود معبود ہر جگہ موجود، علام الغیوب کارساز و دستگیر، باسی بن حرب اٹھتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعلان کرتا ہے، حبیب کبریا آج کے بعد اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانتا ہوں اور آپ کو اس کا آخری رسول مانتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے، حرب کے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، فرمایا مبارک ہو تجھے، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، آج تیری بربادی آبادی سے بدل گئی، بس ایک کام کرنا،
آئندہ ذرا میرے سامنے کم آیا کرنا، اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے احد کے سینے پر تڑپی ہوئی چچا حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ ویسی کے سینے میں اتر گئی یہ بات، راتوں کو اٹھ کر روتا تھا۔ جب ساری دنیا سوتی ہے تو ویسی آنسو بہا کر روتا ہے۔ الہ العالمین، میرے ہاتھوں سے تیرا نامور دوست مارا گیا، اب کرم کر اپنا کوئی نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، قضا ادا ہو جائے۔ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا، وصال نبوی کے بعد اس امت کا متفقہ قائد صدیق اکبر مسند خلافت پہ آئے۔ یہ امت منکرین ختم نبوت کا استحصال کے لیے جہاد کر رہی تھی۔ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں فرزندان اسلام میدان میں آئے ہوئے تھے۔ لشکر ساری رات تیاریاں کرتا رہا اور ویسی بن حرب ساری رات آنسو بہاتا رہا۔ صبح ہوئی، میدان میں فرزندان اسلام اترے۔ کچھ دیر کے بعد ایک کونے سے آواز آئی، وحشی بن حرب پکار رہا تھا، فرزندان اسلام کو کہہ رہا تھا مجھے مبارکباد دو، اللہ نے میری آرزو پوری کر دی۔ لوگوں نے دیکھا مسلمہ کذاب کا سر کاٹ کر وحشی بن حرب نیزے پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور احساس فتح میں مسکرا رہا ہے، جھوم رہا ہے، کہتا ہے احد کے سینے پر میری جفا نے محمد کو اشکبار کر دیا تھا، آج میری وفا نے رسول اللہ کو تبسم دے دیا ہوگا، حشر میں ملوں گا تو حضور سینے سے لگاؤں گے۔ یہ ایک عمل میری ساری زندگی کی ٹھوکروں کا ازالہ کر گیا، اور وہ عمل ہے مسند ختم نبوت کو داغدار کرنے کا مجرم، اس کا سر قلم کرنا۔ بلوچستان کے روشن ضمیروں، زندگی بہرحال ختم ہو جانے والی چیز ہے، وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا، اور جو پیدا ہوا ہے وہ چاہے کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو مرے گا۔ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ تو پھر عہد کرو کہ زندگی رحمت عالم کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ قربان کریں گے، اور اس سرزمین پر منکرین ختم نبوت کا صفارہ کرنے کے لیے ہم بھی انشاءاللہ صدیق اکبر کے رضاکاروں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں کا انشاءاللہ منہ کالا ہوگا اور حق کا بول بالا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔